یہ پتھر اس طرح نیچے گرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا سا ایٹم بم گرا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال میں ہوئی تھی۔ یہ ہاتھیوں والا سال وہی تھا جب ایک عیسائی بادشاہ یمن کے نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی جسارت کی اور اس میں بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ پیش آئی، اس کے ذہن میں کیا خرافات اٹھی کہ اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی جسارت کی۔ اس نے دیکھا اس کے اب آس پاس کے قبائل کے لوگ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تو اس نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حج کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کس چیز کا حج کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہاں پہ ایک عمارت ہے، اس کے گرد طواف کرتے ہیں اور مناسک ادا کرتے ہیں، اور آس پاس وہیں پہ میلہ لگتا ہے اور اچھی خاصی تجارت بھی وہاں پر ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ تو بتاؤ وہ گھر کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا سیاہ پتھر اور گارے کا گھر بنا ہوا ہے اور لوگ اسی کا طواف کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو کس کپڑے سے ڈھانپا گیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہمارے ہاں دھاری دار کپڑا ہوتا ہے اس سے اس کو ڈھانپا گیا ہے۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا یسوع مسیح کی قسم، میں تمہیں اتنا شاندار گھر بنا کے دوں گا کہ آج سے تم لوگ اسی کی ہی عبادت کرو گے۔ تو اس نے اپنی طاقت کے مطابق ایک خوبصورت عمارت تعمیر کروائی، اس کو سرخ سفید اور زرد پتھروں سے سجایا، سونے چاندی کے اس میں نقش و نگار بنوائے اور ایک بڑا سا یاقوت اس کے بیچ میں لگوایا، اور خوشبو اتنی زیادہ اس پر ملی، اتنی اس پر مشک ملی جاتی تھی کہ ہر وقت وہ خوشبو سے مہکتا رہتا تھا۔ اتنی زیادہ خوشبو ملنے کی وجہ سے اس کا سارا رنگ سیاہ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کے پتھر اور ہیرے جواہرات بھی سیاہ ہو چکے تھے مشک کی وجہ سے۔ کچھ عرصہ تک اس کے قریب کے قبائل جو تھے وہ اس کا طواف بھی کرتے رہے اور وہیں مناسک حج بھی ادا کرتے رہے۔ نفیل نام کا ایک عرب جو تھا وہ وہاں پر یہ دیکھتا تھا اور اس کو یہ بالکل گوارا نہ تھا کہ لوگ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو چھوڑ کے اس حج کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں نفرت کرتا تھا اور اس نے سوچ لیا کہ وہ اس گھر کا کچھ نہ کچھ برا تو ضرور کرے گا۔ ایک رات چپکے سے اس نے اس گھر کے بیچ میں خوب گندگی پھینک دی۔ جب ابرہہ کو اس کو پتا چلا تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی نہ کسی عرب کا کام ہی ہے، تو فوراً اس نے خط بھیجا ایک شام میں اور ایک حبشہ میں، اور ان سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ہاتھی پیش کیے جائیں، میں مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت شام میں اور حبشہ میں وہاں بھی عیسائی حکمران آباد تھے اور ابرہہ بھی عیسائی تھا۔ کچھ عرصے میں انہوں نے اپنے ہاتھی وہاں پہ بھیج دیے اور ایک بہت بڑا طویل القامت ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھی یمن روانہ کر دیا اس جنگ کے لیے۔ ابرہہ اپنے ساتھ 13 ہاتھی لے کر اور باقی اپنی ایک بہت بڑی فوج لے کر مکہ مکرمہ کی جانب رواں دواں ہو گیا، اور نفیل جس نے گندگی پھینکی تھی وہ بھی اس کی فوج میں ہی شامل تھا۔ وہاں پہنچنے پر مکہ مکرمہ کے قریب ابرہہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جتنے ریوڑ چر رہے ہیں، جتنے اونٹ بکریاں ہیں، سب کو پکڑ کے اپنے پاس لے آؤ۔ جب وہ اونٹوں کے ریوڑ لے گیا تو اس کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ تو عبد المطلب اس کے پاس پہنچے اور نفیل سے کہا کہ میری اس سے ملاقات کرواؤ۔ نفیل نے ان کا تعارف کروایا کہ مکے کا سردار عبد المطلب جو بہت نیک انسان ہے، لوگوں کی خوب اچھی دعوت کرتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس نے عزت کے ساتھ انہیں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا کہ میرے کچھ اونٹ آپ کی فوج اٹھا کے لے گئی ہے اور آپ وہ مہربانی کر کے اونٹ مجھے واپس دے دیں، میرا صرف اتنا ہی مسئلہ ہے۔ ایسے وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو تمہاری بہت تعریفیں سنی تھی، تم تو بہت عزت دار انسان ہو، میرا خیال تھا تم مکے اور بیت اللہ کے بارے میں بات کرو گے، لیکن تم تو صرف اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو یہاں پہ۔ تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ میری ملکیت ہے اور میں ان کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن جس گھر کو آپ گرانے آئے ہیں اس گھر کا ایک پروردگار ہے اور اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کی حفاظت کی خاطر آیا ہوں۔
تو ابرہا نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ آپ ان کے اونٹ ان کو واپس کر دیں۔ اپنے اونٹ لے کے جناب عبد المطلب واپس مکہ آ گئے اور ان کے پاؤں کے اوپر چمڑے سے نشان لگا دیے اور ان کو خانہ کعبہ کے نام کر دیا کہ ان کی جو ہے وہ قربان کر دیں گے خانہ کعبہ کے لیے۔ اب سے اللہ تعالیٰ کے نام یہ کر دیا اور اللہ خود ہی ان کی حفاظت کرے گا۔ خانہ کعبہ میں اونٹ چھوڑ دیے دائیں بائیں، غلاف پکڑ کے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے جانوروں، اپنی قوم اور اپنے شہر کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ شخص جو ہے یہ تیرے گھر کو تباہ کرنے کی نیت سے آیا ہے، یا اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ لشکر جب آگے بڑھا تو اس کے بیچ میں محمود نام کا جو سب سے بڑا ہاتھی تھا، مکہ کے قریب پہنچ کے اس نے چلنے سے انکار کر دیا اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس ہاتھی کے ساتھ کافی کوشش کی کہ کسی طرح اسے چلایا جائے، لیکن وہ چلنے سے بالکل بضد تھا اور چلنے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر کسی کے خیال آیا ذہن میں اور اس کا منہ جو تھا وہ واپس یمن کی طرف موڑ دیا، تو اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف اس کا منہ کیا تو پھر سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس کو خوب مارا پیٹا، نیزے چبھائے، لیکن یہ ہاتھی کسی صورت چلنے پہ تیار نہ ہوا۔ تب ابرہا نے کہا اس ہاتھی کو خوب شراب پلاؤ، جب یہ بدمست ہو جائے گا تو پھر اس کو لے چلیں گے اور یہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے گا۔ اس کو خوب شراب پلائی، لیکن ہاتھی کسی صورت بھی وہاں جانے کو تیار نہ تھا۔ جناب عبد المطلب جو ہیں وہ اپنی قوم کو لے کے ہیرا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور دیکھتے ہیں اتنے میں دور سمندر کی جانب سے ایک پرندوں کا بہت بڑا غول اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ پرندے چڑیا سے تھوڑے بڑے تھے، ہر پرندے کے منہ میں 3 پتھر تھے، ہر پرندے کی چونچ میں 3 پتھر تھے، اور وہ پتھر لے کے انہوں نے ابرہا کی فوج کے اوپر پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ یہ پتھر اس طرح نیچے گرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا سا ایٹم بم گرا ہو، اور ان کے جسم ایسے دھجیاں اڑ رہی تھی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ایٹمی دھماکہ ہوا تھا تو چاندی کے پہاڑ کس طرح سے پھول گیا تھا، کھایا ہوا بھس بن گیا تھا، اور جس کے اوپر پتھر گرتے تھے وہ ایسے پھٹ جاتا تھا جیسے اس کے اوپر کوئی بم گر گیا اور بالکل نام و نشان اس کا تباہ ہو جاتا تھا۔ پوری کی پوری فوج دیکھتے ہی دیکھتے ابرہا کی وہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح ڈھیر ہو گئی۔ ابرہا اور اس کے کچھ ساتھیوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پرندوں نے ان کو بھی مار گرایا۔ کہتے ہیں ابرہا جب بھاگ رہا تھا تو اس کے اوپر پرندے پتھر پھینک رہے تھے اور ایک ایک کر کے اس کے اعضاء، سر، بازو، کندھے گرتے جا رہے تھے اور وہ پوری طرح سے تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے لشکر کے بیچ سے وہ ہاتھی محمود اور اس کا چلانے والا محبت جو تھے وہ بچ گئے، اور چند ایک سپاہی جنہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، اس کے بعد وہ وہیں پر ٹھہر گئے۔ جب قریش مکہ نیچے اترے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ میں تو کوئی داخل نہیں ہوا، لیکن مکہ کے باہر ایک بہت بڑی فوج جو تھی وہ بری طرح مری ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، اور یوں اس طرح خانہ کعبہ کو گرانے والا خود بری طرح تباہ و برباد ہو کے مر گیا، اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فیل اتاری ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست محمد عثمان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔